شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے جیل برو تحریک کی کال دی ہے، تو اس کے مطابق یہ سلسلہ لاہور سے شروع ہوا اور کل ہمارے سینئر لیڈرز نے وہاں گرفتاری دی اور آج پشاور ڈویژن کی باری ہے اور یہاں بھی ہمارے سینئر لیڈرز جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ آج گرفتاری دیں گے اور اس کے بعد یہ ڈویژن وائز چلے گا. ہر ڈویژن میں جو اس کی تاریخ ہوگی اس کے مطابق یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے جو یہ ہو رہا ہے آج کل اس کے پیچھے ایک بری تاریخ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے خلاف تحریک بنی اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس وقت سے عمران خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ملک یہ لوگ نہیں چلا سکتے اور اکانومی کا بیڑا غرق کر دیں گے. کیونکہ جب ہماری حکومت تھی اس وقت اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی. ڈالرز ہمارے پاس 20 ارب ڈالر سے زیادہ تھے. ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے تھے, امپورٹس پہ کنٹرول ہو رہا تھا اور ہماری انڈسٹری چل رہی تھی اور اس ملک میں ترقی کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا. لیکن ہمیں پتہ تھا کیونکہ جب یہ آئیں گے تو ان کی نہ ایک پالیسی ہے, نہ ایک سوچ ہے اور نہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پر ڈفرینٹ لوگوں کی حکومت ہے اور ان کی سوچ الگ ہے, ان کے مفادات اپنے اپنے ہیں. تو یہ تو ہمیں جب یہاں ملک میں کرونا آیا تو ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی, اثر پاکستان پہ ہوا, ہمارے خلاف ایک شور مچا, پھر ایک سازش ہوئی اور یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں, جب ہم آئیں گے تو اس میں ملک میں خوشحالی آئے گی, مہنگائی ختم ہوگی. لیکن ہم سب نے دیکھ لیا کہ یہ کس لیے آئے تھے. اگر انہوں نے اس ملک کو ٹھیک کرنا تھا تو کوئی پالیسی دیتے کہ انڈسٹری کیسے چلائیں گے, اس ملک کا کاروبار کیسے چلے گا, ہماری آمدن کیسے بڑھے گی, ہم قرضوں سے کیسے اتریں گے. کوئی پروگرام تو دیتے, کوئی پالیسی تو دیتے, لیکن یہ صرف قرضوں پر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے کہ ان مجرموں کی وجہ سے 35 سال انہوں نے حکومتیں کی, انہوں نے اتنے قرضے لیے کہ آج اسی قرضوں کے بوجھ تلے سارے پاکستان ڈوبا ہوا ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑی بیماری اور کینسر یہ قرضہ ہے. اگر پاکستان میں قرضہ نہ لیا جاتا تو ہم آج کسی کے غلام نہ ہوتے. کیونکہ اب جو بھی قرضہ لے گا یا لیتا رہے گا وہ اسی قرضوں کو واپس کرنے میں لگے گا اور قرضے بمائے سود. ہمیں تو افسوس یہ بات ہے کہ ہماری دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ہے, ہم سے سود کے ساتھ قرضے وصول کرتے ہیں. تو اگر ہم قرضوں پر ملکی چلانا ہے, مہنگائی لانی ہے, ٹیکسز لگانے ہیں, پیٹرول اور ڈیزل اور یہ بجلی اور گیس اس کو مہنگا کرنا ہے, تو پھر تو کسی کو بٹھا دو, روزانہ مہنگائی ہوگی. تو یہ مہنگائی کیسے لوگ برداشت کریں گے؟ کل وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اور تیار ہو جاؤ اور مہنگائی آئے گی. تو اگر یہ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے مہنگائی لانی تھی تو پھر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیوں گیا, ہماری حکومت کو کیوں ختم کیا گیا؟ کیونکہ یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ اس ملک میں 35 سال تجربہ کر چکے ہیں. ان کی تجربوں کی وجہ سے آج ملک بے روزگار ہو چکا ہے, ان کی وجہ سے ملک قرضدار ہو چکا ہے. آج ملک میں بدامنی ہے, انصاف نہیں ہے, تو انہوں نے سارا نظام بگاڑ کے رکھا ہوا ہے. تو ہمارا تو یہی جد و جہد ہے, عمران خان کی جد و جہد ہے کہ ہم نے اس ملک میں لوگوں کو آواز دینی, لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ سوال کریں, آپ کا حق ہے کہ ان چوروں کو پوچھیں کہ اگر آپ آئے تھے تو آپ نے اس ملک کو کیا دیا. ہمیں صرف قرضوں میں ڈبویا ہوا ہے, مہنگائی کے مارے لوگ سارا ملک تباہ ہو رہا ہے. تو کب تک یہ برداشت ہوگا؟ تو میری نظر میں یہ چیزیں جو آج ہو رہی ہیں یہ برداشت سے باہر ہے. تو اس سلسلے میں جو جدوجہد ہو رہی ہے, جو جیل بروں تحریک ہے, وہ اس لیے کہ ایک تو مہنگائی ہے, لیکن دوسرا مسئلہ ہم نے اسمبلیوں سے 10 مہینے پہلے استعفیٰ دیا, ہمارے استعفے انہوں نے منظور نہیں کیے. جب ہم نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر اپنا بناتے ہیں, انہوں نے الیکشنز کا اعلان کر دیا جو بالکل آئین کے مطابق نہیں. انہوں کو 10 مہینے پہلے استعفے منظور کرنے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ صوبائی اسمبلیاں ختم کریں تو ہم بھی قومی ختم کر دیں گے. لیکن ہم تو اپنی زبان پہ قائم رہے, صوبائی اسمبلیاں ہم نے ختم کی, لیکن یہ وہیں پیچھے رہ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی جا رہی ہے.
کیونکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اس میں سوال ہے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ کبھی ایک میٹنگ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن، کبھی کسی کو خط لکھتا ہے، گورنر کچھ اور کہتا ہے، تو یہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا قانونی حق ہے، آئین میں ہمیں اجازت دی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، تو جب یہ الیکشن نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آئین توڑنا چاہتے ہیں۔ جب آئین ٹوٹے گا تو پھر تو جنگل کا قانون ہو جائے گا، پھر اس ملک میں کیا رہ جائے گا؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئین سے نہ چھیڑیں، یہ آئین بڑی مشکل سے پاکستان میں بنا، اور اگر اس کو چھیڑیں گے تو اس ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہو، سیاست میں ہلچل ہو، ملک میں پریشانی ہو، مہنگائی ہو، تو وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ہمیں تو بتائے کہ ملک کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے، اس دلدل سے نکالنا کیسے ہے؟ یہ صرف آئے ہیں اپنا وقت پاس کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا ہم قانون سازی کریں گے، ہم اچھی قانون سازی کریں گے۔ قانون سازی کیا ہوئی؟ سب کو پتہ ہے کس لیے آئے تھے۔ انہوں نے قانون پاس کیا اور احتساب کو ختم کر دیا، اپنے سارے کیسز ختم کر دی، اپنے جو چوری کے الزامات تھے یا کیسز تھے وہ سب بری ہو گئے، عدالتوں سے بری ہو۔ تو یہ آئے اس لیے تھے، یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ پاکستان کے لیے کام کریں۔ اگر پاکستان کے لیے کام کرنا ہوتا تو 35 سال کا نتیجہ ہمارے سامنے۔ یہ آئے تھے اپنا احتساب ختم کرنے کے لیے، یہ کامیاب ہو گئے اور ملک کو ڈبو دیا۔ آج جو ملک کا حال ہے، ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ ان کا تو ساری جائیدادیں ڈالر باہر دنیا میں پڑی ہے۔ اگر ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ان کو فائدہ ہی فائدہ، اور پاکستان کے لوگ ڈوبتے جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے آگے کیوں نہیں بڑھنا؟ میری کئی میٹنگز ہوئی، میں ہمیشہ ان سے بات کرتا رہا کہ آئیں الیکشن کریں، جس کے ساتھ اکثریت ہے ملک کو چلائے۔ تو ان کا صاف جواب ہے کہ آپ جیت رہے ہیں۔ تو میں نے اکثر یہی کہا کہ ملک کے لیے کریں، جیت اللہ کو پتہ ہے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے، لیکن اس ملک کی خاطر یہ اپنا الیکشن کرائیں۔ تو یہ نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، نہ یہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو ہم عمران خان کا یہی میسیج ہے عوام کو کہ آپ نکلیں، ان چوروں لٹیروں کے خلاف نکلیں، تاکہ ملک ترقی کر سکے اور ایماندار لوگ اس ملک پہ حکمرانی کریں۔ کیونکہ مجھے تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے، مجھے اس ملک میں کوئی خوشحالی نظر نہیں آ رہی، اس ملک میں تباہی نظر آ رہی۔ اور جب تک یہ لوگ بیٹھیں گے نہ دنیا اعتماد کرے گی نہ عوام اعتماد کرے۔ ان کو تو عوام کے پاس جانے شکل ہی نہیں دکھا سکتے، یہ تو باہر جا نہیں سکتے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن کریں گے ان کا صفایا ہو جائے گا۔ تو میں ان کو ابھی بھی کہتا ہوں عقل کے ناخن لیں، یہ ملک ہم سب کا ہے، اس ملک کو آگے چلانا ہے، اور اس ملک میں ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کراؤ۔ ہم تو کچھ اور نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں صاف شفاف الیکشن کرائیں تاکہ ملک آگے چلے، لیکن یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا ذاتی مفاد کا ایجنڈا ہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف ایک منٹ خاموش خبر ہو رہا دلتا پروگرام دلتا نہ دے۔ اس کے بعد ہم یہاں سے اشنگری میں ہمارے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں، وہاں پر تقریریں بھی ہوں گی اور پورا مجمع وہاں جمع ہوگا۔ یہ پریس کانفرنس ہے، یہ چاچا کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے پشاور ریجن کے جتنے لیڈرز ہیں، اسپیکر صاحب ہیں، میں ہوں، شاہ فرمان ہے، عاطف خان ہے، شاہرام ہے، اور ہمارے پشاور کے جو منیز ہیں کافی سارے، تقریباً سبھی جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ریجن میں جو ہمارے سینئر لوگ ہیں وہ جائیں گے۔ تو باری باری سارے ملک میں ریجن وائز یہ جیل برو تحریک چلے گی۔ میڈیا کا دخل ہے نا پلیز جی پلیز ہیں بہت، ہم نے لوگ ٹرین کیے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم جیل چلیں گے عوام نے تحریک چلانی ہے۔ اب ہم جب جیل جائیں گے، ہمارے عوام بہادر عوام ہے، ان کو پتہ ہے ہم جیل میں یہ خود نکلیں گے، ہماری ضرورت بھی نہیں ہے کہ عوام تنگ ہے، ہم تو ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اگر عوام اپنے نہیں نکلیں گے
तो फिर कौन निकलेगा? देखते रहना तमाशा और कैसे निकलेगा। हम चाहे जेल में हो चाहे बाहर। अगर ये इलेक्शन का ऐलान हुआ तो फिर इमरान खान कॉल देंगे कि आगे वो क्या करते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।